ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن حکومت کو اس وقت ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا انہیں گالیاں دے رہا ہے، سوشل میڈیا انہیں گالیاں دے رہے ہیں، عام سڑک پر لوگ گالیاں دے رہے ہیں. ہم آج رات جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کے سامنے ایک پبلک سروے رکھیں گے، عوام کا چہرہ رکھیں گے، عوام جو سڑک پر موجود ہے، جو اصل اس ملک کے مالک ہے. برائے مہربانی وہ لازمی دیکھیے گا کہ عوام اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتی ہے. آپ لوگ یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے کہ اس سے ڈھیلا رتی برابر بھی عمران خان کو فرق نہیں پڑا، بلکہ عوام نے کہا ٹھینگا ٹھینگا، انہوں نے کہا فرق ہی نہیں پڑتا، وہ لڑ گیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب حکومت بیانیاں بناتی، نیریٹو بناتی، کوئی ان کی عزت افزائی ہوتی، لیکن دوسری طرف ایک کرنل صاحب نے عطا طاہر صاحب کو گالیاں دے دی ہیں. یعنی معاملہ انہوں نے یہی شروع کیا، بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. معاف کیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی بچے ہوں یا خواتین موجود ہوں تو یا تو ہیڈ فون لگا لیں یا سائڈ پر ہو کر برائے مہربانی سنیے گا، چونکہ کرنل صاحب نے بالکل تباہی پیل کر رکھا ہے عطا طاہر صاحب کو، لا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ جو سپیس ہے، ایک تو سپیس کے اندر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی 3 لوگ ہیں، عطا طاہر صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ اور ساندلہ صاحب ہیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن سکینڈل، یہ سپیس انہوں نے شروع کرنے جہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں آیا. لیکن وہاں پر ایک کرنل صاحب آئے، کرنل صاحب کے بارے میں سن لیں. جی کرنل ثاقب صاحب آپ کا مائک کھلا ہے، جی آپ ان میوٹ کیجئے اور بات کیجئے. کرنل ثاقب صاحب، کرنل ثاقب صاحب ان میوٹ کریں اور بات کریں. کھوتی کا بچہ، لانتی گلولو کنجری کا بچہ، مجھے شرم نہیں آتی، بغیرت انسان لانتی. تو عطا طاہر صاحب کو پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ ہیں کہ کھوتی کا بچہ، لانتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو بغیرت آدمی ہے. دیٹس ویری سیڈ کہ ایک بالکل سپیس میں آ کر آپ اس طرح سے حکومتی وزیر کو اس طرح کی گالم گلوچ کریں. بہرحال بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ جو بھی کریں گے آپ کو گالیاں پڑیں گے. ناظرین ایک خبر ہے اور یہ خبر بڑی پریشان کن ہے، یہ خبر افسوسناک خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے باقاعدہ سے مولویوں سے فتویٰ دلوایا ہے، اور یہ بڑا اہم ترین فتویٰ ہے. اور یہ فتویٰ اس لیے دلوایا گیا ہے، پاکستان کے اندر نوجوان اس وقت دھمکیاں مار رہے ہیں، نوجوان اپنی زندگیوں کا سودا کر رہے ہیں. پاکستان کے اداروں کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، چونکہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں کو دھمکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. برائے مہربانی اپنے بچوں پر نظر رکھیں، برائے مہربانی نظر رکھیں. یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن آپ کے بچوں کی زندگی بہت ضروری ہے، ان کی زندگی ضروری ہے. حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دے، بلکہ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹلی رکھ دیتا ہوں. یہ جامعہ نعیمیہ کا غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے خلاف فتویٰ، جامعہ نعیمیہ نے فتویٰ جاری کیا ہے. یعنی حکومت کو مولوی صاحبان سے فتوے دلوانے پڑے کہ جناب یہ ڈھنکی نہ ماریں. یہ جو سمندروں میں کشتیاں الٹ جاتی ہیں، جو بچے ہمارے سمندروں میں وہ موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں، مچھلیاں انہیں کھا جاتی ہیں، برائے مہربانی یہ ان کی جوانیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ رحم کریں. جامعہ نعیمیہ نے اپنے تازہ فتوے میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کو ناجائز قرار دے دیا ہے. اس فتوے میں جامعہ نعیمیہ کے ڈاکٹر مفتی راغب حسین نعیمی اور مفتی عمران حنفی نے واضح کیا ہے کہ ڈھنکی لگا کر، یعنی غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جانا، یہ غیر قانونی ہے اور یہ شرعی طور پر بھی ناجائز ہے. تو یہ آپ حساسیت کو محسوس کریں، یہ ایک تباہی کو محسوس کریں کہ حکومت کتنی مجبور ہو چکی ہے، یہ نظام کتنا مجبور ہو گیا ہے کہ بالآخر انہیں فتوے دلوانے پڑ رہے ہیں. چونکہ ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ قسم خدا کی اس ملک کے اندر لوگ رہنا نہیں چاہ رہے، قسم خدا کی سڑکوں کے اوپر لوگ رو رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگوں کے جنازے نکل گئے ہیں، بالکل زندگیاں ان کی، نوجوانوں کے پاس چائے پینے کے پیسے اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف ظاہر ٹک ٹاک ہے، آپ ٹک ٹاک کی فلمیں بنائیں اور ٹک ٹاک کی فلمیں بنا کر آپ ساری دنیا کو دکھاتے رہے اور آپ کہتے رہے کہ جناب بچے ہم سے پیار کر رہے ہیں یا نوجوان کر رہے ہیں. یہ جو جامعہ نعیمیہ کا فتویٰ ہے یہ بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے. ناظرین یہ بین الاقوامی میڈیا کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ اگر آپ تصویر غور سے دیکھ سکیں، یہ میں نے کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تقریباً کوئی 60 سے 65 انٹرنیشنل نیوز چینلز ہیں، بین الاقوامی میڈیا ہے، بین الاقوامی جریدے ہیں، اخبارات ہیں. یہ تعداد اس سے زیادہ ہوگی، میں شاید کوئی کم بتا رہا ہوں، اس سے بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس سارے فیصلے کے اوپر رد عمل دیا ہے. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ سنگاپور کا میڈیا بھی اس کے اوپر لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے. خلیج میگزین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بوگس کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے، یا عمران خان کے خلاف جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. میں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایک جو میڈیا چینلز ہیں یا جو بین الاقوامی رپورٹنگ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک تصویر ہے ناظرین، یہ بلکہ ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ لیں. یہ اسلام آباد ہے، یہ بلو ایریا ہے سینٹورس مال کے سامنے جہاں پر قتل عام ہوا تھا، جہاں پر بندے مارے گئے تھے. پل پر ٹریفک روک کر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس نے کوئی روکا نہیں ہے، اسلام آباد پولیس کوئی سامنے نہیں آئی، یہ کھل کر رات کو آتش بازی ہوئی ہے. اور اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کیا گیا ہے اور کسی نے روکا بھی نہیں. تو میرے خیال میں سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے جو یونیورسٹی بنائی گئی تھی، ہم نے اس میں اس بندے کو سزا سنا دی ہے. یعنی آپ کھنس دیکھیں،
آپ خود نظر دیکھیں, وہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کا خواب ہے کہ یہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ناظرین یہ سنگاپور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, یہ سن لیں. Court in Pakistan has convicted former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi in one of the country's biggest ever graft cases. اب اس کے اوپر باقاعدہ سے پوری ٹرانسمیشن دی ہے, سنگاپور میڈیا نے کی ہے. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ تمام تر جو دنیا کا بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس کے اوپر بڑا کھل کر اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے. سنگاپور کے لیڈنگ ہاؤس میڈیا ہاؤس CNA پر بھی عمران خان کے چرچے, پاکستان کے نظام عدل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. عمران خان کو جب گولیاں لگی تو وہ مناظر بھی اسکرین پر چلائے گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں تو مزید جو نیوز چینلز ہیں اور میڈیا ہے وہ جس طریقے سے بولا ہے اور جس طریقے سے کھڑا ہوا ہے, یہ اسے اب کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. الجزیرہ کی خصوصی رپورٹ ہے, الجزیرہ کی رپورٹ تھوڑی سی سنو. We have some breaking news, and former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been sentenced to 14 years in jail in a land corruption case. یہ تمام تر جو بین الاقوامی میڈیا ہے یہ انہیں مکمل طور پر, اب یہ خلیج میگزین ہے, یہ انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے, ہم نے سرکل کیا ہوا تاکہ آپ کو نظر آئے. خلیج میگزین لکھ رہا ہے پاکستان ان a bogus case of 190 million pound PTI founder sentenced to 14 years and his wife to 7 years in prison. یعنی خلیج میگزین کے مطابق ایک بوگس کیس میں, ایک جعلی کیس میں, ایک جج جو مینٹلی ڈسٹرب ہے, ایک جج جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اس نے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی ہے. اب اس سزا کے بارے میں حامد میر صاحب بہت پہلے سے کہہ چکے ہیں, یا حامد میر صاحب نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جناب یہ سزا ہونی ہے اور یہ عمران خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا. وہی سب امریکہ کو انٹرویو دیا ہے یہ محترم حامد میر صاحب نے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کو میں 29 سیکنڈ کا یہ کلپ سنواؤں. یہ حامد میر صاحب کو سنیے گا. تقریباً 7-8 دن پہلے عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا کہ بھائی جان آپ کو ہم 14 سال قید دے رہے ہیں, پلیز آپ کی مہربانی, آپ نے زیادہ گالیاں نہیں نکالنی ہمیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کا تم میسج لے کے آئے ہو کہ مجھے قید بھی ہونی ہے اور گالیاں بھی نہیں دینی. انہوں نے کہا ہاں جی بس ہمیں جو میسج دیا گیا وہ بس یہی ہے کہ آپ کو 14 سال قید ہوگی اور گالیاں نہیں دینی. میں تو گالیاں نہیں دیتا, میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر کمپین ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے اس کی عمران خان صاحب کے گھٹنے پکڑ کر کہا گیا کہ خان صاحب وہ جو سوشل میڈیا ہمیں گالیاں دیتا ہے ہمیں گالیاں نہ دیں, ہم 14 سال سزا سنا دیں گے لیکن خان صاحب برائے مہربانی ہمیں گالیاں نہ دیں. اب یقین مانے جو اوورسیز پاکستانی ہے, بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک عاطف خان صاحب کا انٹرویو سبیق اعظمی صاحب کے ساتھ. عاطف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے اور ہم نے 20 نام باقاعدہ سے انہیں دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کانگریس کے اندر ہیئرنگ ہونی ہے اور پھر 30 سے پہلے ہم ایک ریزولوشن امریکن پارلیمنٹ کے اندر سے ریزولوشن بھی منظور کروانے لگے ہیں. اور 20 جو لوگوں کے نام دیے ہیں ہم نے ان میں یہ کہا ہے کہ انہیں اسپیشل ڈیزیگنیٹڈ نیشنلز کے اندر ڈالا جائے. اب جو اسپیشل ڈیزیگنیٹڈ نیشنلز ہیں یہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا. اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی کوئی بھی چیز یہ جو 20 لوگ ہیں یہ استعمال نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ جی میل پر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, یہ فیس بک نہیں یوز کر سکتے, یہ بینک ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے, یہ ڈالرز کا استعمال نہیں کر سکتے, یہ مڈل ایسٹ میں نہیں جا سکتے, یہ پاکستان سے نکل کر کسی ملک کے اندر نہیں جا سکتے, یہ سمندری راستہ استعمال نہیں کر سکتے. تو جہاں پر امریکہ کا کنٹرول ہے یا امریکن ان پٹ شامل ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا ہم یہ صرف ان کے ویزا بین یا ان کے ایسٹ فریز یا ان کے بچوں سے سوال جواب تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اسپیشل ڈیزیگنیٹڈ لوگوں کے اندر شامل کروانا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ سے یہ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور یہ امریکن کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکیں گے. ناظرین اسد علی طور صاحب کا ایک تجزیہ ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسد علی طور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جس لیول کا بندہ اس سسٹم کو ٹکر گیا ہے, یہ سسٹم زرداریوں اور شریفوں کا عادی تھا. خان آؤٹ آف سلیبس آیا ہے. فیصلہ اس بنیاد پر فارغ ہو جائے گا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ کیس نیب کا بنتا ہی نہیں تھا, غلط ٹرائل ہوا عمران خان کا. اس بنیاد پر فیصلہ اڑ جائے گا. جج نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ حکومت کے پاس شواہد ناکافی ہیں. یعنی جج خود لکھ رہا ہے کہ حکومت کے پاس شواہد انف نہیں ہیں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اصول ہے کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ پروف ہونا چاہیے, لیکن جج اپنے فیصلے کے اندر یہ چیز لکھ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس وہ شواہد, لیکن چونکہ اس معاملے میں چلتا ہے اور یہ چلاتے ہیں. 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جس میں انہوں نے جج صاحب کو باقاعدہ سے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے اور یہ مینٹلی فٹ نہیں ہے. پرومیننٹ جرنلسٹ محترم جناب ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے اس فیصلے کے حوالے سے, میں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اہم ترین ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلے کا 148 صفحے پر مبنی جو فیصلہ آیا ہے اس میں مختلف نکات کو واضح کیا گیا ہے. مثلاً ایک پہلو یہ ہے کہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا. اس پر فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے لکھا, پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی نے لکھا کہ بادی النظر میں پرائما فشائی بادی النظر میں یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا. یعنی پیسہ پرائما فشائی شور نہیں ہے,
हुकूमत ये कह रही कि हम श्योर नहीं है कि आना था या नहीं आना था, बादियों नजर में ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था। इसका मतलब है कि वाज़े अल्फाज में इनको लिखा हुआ नजर नहीं आया कि पैसा रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था। फिर 3 दिसंबर 2019 काबीना मंजूरी से चंद दिन पहले 102 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। यानी कि जब खान ने वो जो सील्ड लिफाफा काबीना से मंजूरी ली है, उससे पहले 102 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अकाउंट में आ चुके थे। अगर अकाउंट में आ चुके थे तो मंजूरी किसकी ली गई, यानी उस वक्त फिर किसकी मंजूरी ली गई थी? इस सवाल के जवाब में अदालत मुतमईन हुई कि 6 नवंबर 2019 को डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुई, जिसके बाद पैसा पाकिस्तान मलक रियाज सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। अब यहां 6 नवंबर की डीड पर पीडीएम हुकूमत की कमेटी ने खुद इसकी असली होने पर शकूक व शुबात उठाए और लिखा कि फॉरेंसिक किए बगैर इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर डीड पर सवाल साबित हो गया तो इसका फायदा हाई कोर्ट में मुलजिम को हो सकता है। फिर डीड मुतालिक वजारत खारजा की एक ईमेल का हवाला भी दिया गया है। यह भी लिखा गया है कि ईस्ट रिकवरी यूनिट ने, माजरत के साथ ये ईस्ट लिखा गया लेकिन ये एसेट रिकवरी यूनिट है, ने अपनी या फिर ईस्ट रिकवरी यूनिट है, अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि पैसा रियासत पाकिस्तान का है। अदालत लिखती है शहजाद अकबर की काबीना को लिखे नोट से जाहिर हो रहा है, लेकिन साथ ही अदालत लिखती है कि एसेट रिकवरी यूनिट और एनसीए खतो किताबत का सारा रिकॉर्ड शहजाद अकबर और बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा नसीम अपने साथ ही लेकर गए हैं। आखिरी बात ने फैसले की तशवीश बढ़ा दी है, जिसका फायदा मुलजिम को हो सकता है कि मुसद्दिका नकूल अभी तक नेशनल क्राइम एजेंसी ने फराहमी नहीं की है, मुसद्दिका नकूल फराहमी नहीं की गई, जिनमें मलक रियाज एनसीए सेटलमेंट जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं, फिर जिन अकाउंट से पैसा सुप्रीम कोर्ट आया है उसकी मुसद्दिका नकूल मिली ही नहीं, यानी उन अकाउंट्स की जो मुसद्दिका नकूल है वो किसी के पास मौजूद ही नहीं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।